ایک ایپل میں کتنے بیج ہیں؟ تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ کتنے ہیں؟ 3 4 5؟ اب میں آپ کو وہی ایک دانہ دکھاتی ہوں، میں بولتی ہوں اب آپ مجھے بتائیں اس دانے میں سے، اس بیج میں سے کتنا پھل نکلے گا، کتنے سیب نکلیں گے؟ تو پھر آپ مجھے کیا بتائیں گے اس بیج میں سے کتنا پھل نکلے گا؟ ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم ایک بیج کو دیکھ کر جب تک وہ بیج مرتا نہیں، جب تک وہ بیج اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا، دھستا نہیں، مر نہیں جاتا، اس میں سے ہم نہیں بتا سکتے کتنا پھل جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر کتنا پھل آتا ہے، اس سے اتنا زیادہ پھل ہوتا ہے کہ اس بیج کو بھی نہیں پتا کہ کتنا پھل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم لوگ اپنی خواہشوں کو مارتے ہی نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے سرنڈر ہی نہیں کرتے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کتنا ہم پھل لا سکتے ہیں۔ ہمیں گناہ کے اعتبار سے، ہمیں دنیا داری کے اعتبار سے مرنا ہی ہوگا اگر تو ہم خداوند میں زندہ ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اس پاک خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، اگر ہم اس کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمیں مرنا ہی پڑے گا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ نہ بولیں، ہم اپنے بارے میں یہ نہیں سوچیں کہ ہمیں تو کوئی توڑا نہیں، میں کلام نہیں سنا سکتی، میں تبلیغ نہیں کر سکتا، میرے بچے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ریفرنسز نہیں ہے، میرے پاس انف مٹیریل نہیں ہے، میں کیا بولوں گا، میں کیا کہوں گا؟ نہیں، یہ ہماری پرابلم نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ پرابلم خداوند کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو چنا کہ جاؤ اور غیر قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ اس کی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کا ہے جو ہم نے پھیلانا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو، اگر تو ہمیں خداوند میں آنا ہے تو ہمیں کلام ہی دینا ہے، ہمیں تبلیغ ہی کرنی نہیں۔ خداوند آپ کو خود بتائے گا کہ وہ کس طرح ہر ایک انسان کو چنتا ہے، کس طرح اس کو کلام خداوند نے پھیلانے کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ڈفرینٹ توڑے ہیں، ڈفرینٹ پھل ہیں، ہر ایک کو اس کے مطابق خداوند ہر ایک کو ڈفرینٹ پھل دیتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ we just have to say, Lord, I surrender you and I want you to use me for your glory. That's it. اتنا سا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اس بیج کی طرح ہمیں مر جانا ہے، اس بیج کی طرح اپنی ساری دنیا داری کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دینا اور کہنا خداوند مجھے پتہ ہے میری لائف میں بہت پریشانیاں ہیں، تجھے پتہ ہے میں اتنا ادنا سا انسان ہوں، مجھے بولنے کی، اسپیچ کی مجھے پرابلم ہے، مجھے دنیا کو فیس کرنے کی پرابلم، لیکن خداوند میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں اور یوز کرو مجھے جس طرح آپ یوز کرنا چاہتے ہو۔ خداوند کا ہر ایک زندگی کے لیے ایک پلان ہے، خداوند کا ہر ایک زندگی کے لیے وہ ہر ایک ڈالی کی فکر کرتا ہے، وہ ہر ایک ڈالی کو قریب سے دیکھتا ہے، ہماری پریشانیاں اس کی پریشانیاں ہیں، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تو پھر آج ہم اس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اتنا جو پریشانی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، ہم اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ بہت ڈپریس ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم خود کسی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خود اپنے آپ اگر ہم پھل بھی دینا چاہیں تو ہم پھل دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم پھل نہیں دے سکتے جب تک خداوند کا روح، جب تک ہم روح سے معمور نہیں ہوتے، ہم سے پھل نہیں نکلے گا۔ ہم صرف ہرے بھرے تو دکھ سکتے ہیں، ہم دنیا داری تو دکھ سکتی ہے، لیکن ہمیں پھل نہیں دکھے گا۔ پھل تبھی دکھتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ہمیں آ جاتا ہے، جب ہم گیہوں کے دانے کی طرح اپنے آپ کو سرنڈر مر جاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے بات کی گیہوں کے دانے کی، اب میں تھوڑا سا کلام میں آگے جانا چاہوں گی اور بات کرنا چاہوں گی خداوند کے خادم پولس رسول کی۔ غلطیوں 2 باب اس کی 20 سے 22 آیت تک لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے لفظوں پہ غور کریں، کچھ دیر کے لفظوں کے بارے میں سنیں۔ میں مسیح کے ساتھ، پولس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں؟ پولس رسول کو یہ مکاشفہ ظاہر کیا گیا، اس کے اوپر ڈالا گیا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ وہی پولس رسول ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں، جس نے مسیحوں کو سزا دی، جس نے مسیحوں کو مارا پیٹا، دمشق کے مسیحوں کو اس نے قتل کیا، جیل میں ڈالا، ان کو مارا پیٹا۔ آج اسی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج اسی دمشق کی راہ میں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، اس کی دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور آج وہ دعا میں ہے، گڑگڑا رہا ہے، وہ دعا کر رہا اور کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ خداوند ہر ایک کو کبھی نہ کبھی زندگی میں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی راہوں کو بدل دے، وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دے۔ اس کی آواز ہمارے کانوں میں ہمیشہ پڑتی ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو سن پاتے ہیں یا نہیں۔ ہم کیا بہت بزی ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم پریشانیوں میں کہ ہم اس کی سچی آواز کو، وہ جو ہمیں پریشانیوں کو رہا کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہمیں زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے، ہم اس کی بات کو سنیں یا نہ سنیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ لیکن خداوند کا ہر ایک زندگی کے لیے ایک پلان ہے، خداوند ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکے، اپنے آپ کو چینج کر سکے، پھل دار ہری بھری ڈالیاں بن سکے۔
میں دوبارہ اس بات پہ آنا چاہوں گی کہ وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. پولس رسول دعا میں ہے, وہ دعا کر رہا ہے, اس کی دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ دعا میں دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح. اچھا ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی, جب بھی کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, جب یسوع مسیح کراس پر تھے, جب وہ کروسیفائی ہو رہے تھے, تو پولس رسول کہاں پہ تھا؟ صلیب کے پاس تھا, اس ایریا میں تھا, خداوند کے قریب تھا. کہاں تھا پولس رسول؟ پولس رسول وہاں موجود نہیں تھا. تو وہ ایسے کیسے کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں؟ پولس رسول دعا میں ہے, اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا, وہ میرے لیے باندھا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. آج اسی یسوع مسیح کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہاں میری بھی انا, میرا بھی غرور, میرا بھی گھمنڈ, میرے بھی ساری بدکاری آج یسوع کے ساتھ مصلوب ہو گئی. اس کو وہ ختم کرتا ہے, وہ فنش کرتا ہے, اور ایک نیا جیون, ایک نئی زندگی کو وہ زندگی کو ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا. اب ایک وہ نیا انسان ہے جو خداوند کو دیکھ سکتا ہے, وہ جو خداوند کے بندوں کو دیکھ سکتا ہے. وہ ایک پھلدار ڈالی بن چکا ہے, ایک ٹوٹی ہوئی, ایک سوکھی ہوئی ڈالی سے آج اس کے اندر زندگی آ گئی ہے. زندگی کے درخت سے اس کو بھی زندگی مل چکی ہے اور اس کی دل کی آنکھیں کھل گئی ہے. تب وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. گلاطیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, آگے وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی بھی چیز پر فخر کروں, خدا نہ کرے کہ میں کسی بھی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پہلے وہ کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, اب وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی بھی چیز پر فخر کروں, خدا نہ کرے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کسی اور چیز پہ فخر کروں. جب یہ مکاشفہ اس کے اوپر اترا تو یہ اسی صلیب کی بات ہو رہی جب خداوند یسوع مسیح کروسیفائی ہوئے تھے, وہ مصلوب ہوئے تھے. اسی صلیب کے وسیلہ سے اس پہ یہ مکاشفہ اترا. اب پھر وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں. آج ہماری کلیسا, آج ہماری زندگیوں میں ہمیں کس بات کا فخر ہے؟ ہمیں اپنی بازوئے طاقت پہ فخر ہے, ہمیں اپنی پوزیشن پہ فخر ہے, ہمیں اپنے بینک بیلنس پہ فخر ہے, ہمیں اور بہت سی چیزوں پہ فخر ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے. آج ہمیں اس پہ فخر کرنا ہے. آج ہم نے کہنا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور پہ فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کے. اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہے کہ ہمارا خداوند یسوع, ہم ایک زندہ خدا کے ماننے والے ہیں جس نے اتنا ہمارے لیے کیا کہ اپنا بیٹا زمین پہ بخش دیا, اپنا زمین پہ بھیجا, جس کو ہم نے نارملی ہم اس کے ساتھ چلتے تھے, پھرتے تھے, وہ ہمیں کلام سناتا تھا. اس سے پیاری, خوبصورت, اس سے پیار کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے علاوہ ہم کس پہ فخر کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صرف 12 شاگرد تھے اور آج ہم 12 سے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ سوچیں, ہم خود امیجن کریں کہ اگر ہمیں وہ پھل لگ سکتے ہیں, اگر ہمیں وہ پھل لگ جاتے ہیں جو خداوند مسیح ہمیں پھل دینا چاہتا ہے, وہ نیب کو ہمیں دینا چاہتا ہے, تو ہم کتنا اس کے پھل کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, ہم لوگ کتنا چینج لا سکتے ہیں. We can really make a difference. We can change a lot of things. اپنے درمیان, کلیسیاؤں کے درمیان, زندگیوں کے درمیان ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم اکٹھا ہو جائیں. ہماری سوچ ایک ہو, ہمارے ماننے والا ہمارا خداوند ایک ہی ہے. اگر ہماری سوچ ایک ہو, اگر ہماری طاقت ایک ہو, اگر ہمارا ایکتا ایک ہو, تو پھر ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم خداوند کے نام کو کہیں آگے, بہت آگے ہم کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح بات کر رہا ہے پھلدار ڈالیوں کی. ایک اور حوالہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ ہے 2 کرنتھینز 5 باب, اس کی چیپٹر 5, اس کی 14 ورس. لکھا ہے کہ مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ آگے کو ہم اپنے لیے نہ جئیں, لیکن اس کے لیے جئیں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے, جو مردوں میں سے جو زندہ خداوند ہے. مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں جو ہمارے لیے مردوں میں سے جی اٹھا, جو باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے. آج ہم لوگ کن پریشانیوں میں ہیں, آج ہم کن پریشانیوں میں, کیا پریشانیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں؟ آج ہمیں کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ پیسہ مجبور کرتی ہے, بچے مجبور کرتے ہیں, اور پریشانیاں مجبور کرتی ہیں. ہمیں صرف خداوند کی محبت مجبور کرنی چاہیے. اور ہم میں سے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو آج بھی, اب بھی ان پریشانیوں کے باوجود خداوند کی محبت, خداوند کا روح القدس مجبور کرتا ہے, خدا مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت مجبور کرتی ہے کہ آج بھی ہم اس کے لیے اپنی زندگی سرو کرنے والے بن سکیں, اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں. آج ہمارے چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ہماری بولی میں خداوند کا ایسا اثر ہو کہ ہم دور سے اس کے ریپرزینٹیو لگ سکیں. ہم صرف ہرے بھرے ہی نہ لگے, بلکہ ہم لوگ ہرے بھرے پھلدار ڈالیاں بن سکیں.
हमें दूर से लोग देख के बोल सके कि हाँ ये खुदावन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसी तरह जिस तरह पतरस को देख के बोलती है, हाँ उसको देख के उन्होंने बोला कि हाँ इसकी बोली से पता चलता है कि ये यीशु के साथ रहा है। कितनी खूबसूरत बात है कि सिर्फ पतरस को देख के वो कह रही थी, इसको तो देख के पता चलता है कि यीशु के साथ रहा है। कि आज हमें देख के कोई बता सकता है कि हम यीशु के मानने वाले हैं, कि हम उस बिलीवर हैं, हम खुदावन को बिलीव करते हैं। आज हम पे देख के क्या लगता है? हम एक दूसरे को ना देखें, हम सिर्फ अपने आप को देखें कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या मैं कर रही हूँ या ऐसा क्या कर रही हूँ कि मुझे खुदावन कहेंगे फलदार। खुदावन की जो उसने अपनी जान दी, क्या हम उसको जो उससे सारा गुनाह हमारे लिए खरीद लिया है, उसने हमें गुनाहों से मुफ्त कर दिया है, क्या हम उसके दंड ले रहे हैं? हम थैंक यू तो बहुत बोलते हैं और हम दुआ में अक्सर क्या करते हैं, अरे खुदावन मुझे ये दे दो और खुदावन मुझे वो कर दे। क्या हम कहते हैं कि अरे खुदावन बातें बहुत हो गई हैं, अरे खुदावन अब हम कुछ करना चाहते हैं तो मुझे यूज़ कर। वी आर द एजेंट्स ऑफ क्राइस्ट, वी जस्ट वांट हिम टू यूज़ अस फॉर हिज ग्लोरी। खुदावन मुझे तू बस इस्तेमाल कर। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे कितनी अच्छी लाइफ दी है, अपनी परेशानियों का तेरा शुक्र करती हूँ। अब मैं ये भी जानता हूँ कि खुदावन तू वो खुदावन है जो मेरी परेशानियों को मेरी नींद ही में दूर कर देगा। मैं परेशानियों की नहीं बल्कि तुझसे मांगता हूँ कि तू मुझे अपना लबाज से, अपनी रूठ से मुझे इतना मामूल कर कि मैं आगे जाके तेरे कलाम को फैला सकूँ, मेरी बोली से तू नजर आए, मैं एक फलदार, एक हरी भरी डाली देख सकूँ। आज हम हर कोई अपने आप को देखे और सब उस पर गौर करके खुदावन कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है। उस बागबान पर अपनी परेशानियाँ छोड़ दें और अपने आप को एक फलदार डाली बनने के लिए एक आज ही स्टेप लें। आज के कलाम से हम खुद सीखें, आज के कलाम को सिर्फ सुन के और दोबारा मरने से जॉब पे ना जाएं, लेकिन जॉब पर भी जाएं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी टेस्टिमोनी दूसरों के साथ पहुँचा सकते हैं, दूसरों को उसके बारे में बता सकते हैं। बहुत से वेज अपने आप को फलदार बनाने के लिए कि हम दूसरों के लिए, हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, हम खुदा यीशु मसीह को उसका एवज दे रहे हैं जिससे हमें ज़िंदगी के लिए हमारी ज़िंदगी जो प्लान की हम उसको पूरा कर रहे हैं। आज हम सब दुआ करें और अपने लिए और खुदावन के लिए खुदावन की बरकत हम अपने लिए चाहें। खुदावन हम सबको